تو آج کل تو ایک ہی موضوع ہے، تقریباً 4 جگہ اس کو بیان کر چکا ہوں۔ اس مجمع میں ابھی وہ بات نہیں ہوئی نا، اس مجمع میں یہ بات نہیں ہوئی، نہیں یہاں نہیں ہوئی، میرا خیال ہے یہاں نہیں ہوئی۔ تو موضوع چونکہ ایسا ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس وقت اس میں مبتلا ہے، تو اور چونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موضوع کا مذاکرہ بار بار کیا کچھ احباب باہر بھی ہے تو اندر آ جائیں، یہ تھوڑے ساتھی آگے ہو جائیں۔ آج کہہ رہے ہیں کہ پنکھے بند ہیں، اس کا مطلب یہ کہ سردی کا زمانہ آ گیا، مل کر بیٹھیں گے تو گرمی ہوگی۔ تھوڑا آگے آ جائیں گے تو باہر والے احباب جو دھوپ میں ہیں وہ اندر سائے میں آ جائیں گے۔ اگر کوئی ساتھی ایسے ہوں جن کو نیچے بیٹھنا دشوار ہو تو کرسی ہے یہاں کمرے میں تشریف لے آئیے، اور اگر یہاں نہیں لا سکتے تو ہم کرسی باہر بھیجوا دیتے ہیں، اس کمرے میں آ جائے گی۔ لیکن بالکل میں نے حضرت کو دیکھا اپنے انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں کو اشارہ کرتے تھے کہ بھائی اطمینان سے آرام سے بیٹھ جاؤ، آرام سے ہو کر بیٹھ جاؤ، تاکہ طبیعت اور توجہ جو ہے وہ بات کی طرف رہے۔ ابھی حمد پڑھی جا رہی تھی تو میں نے اس کو تھوڑا سا نوٹ کر لیا کہ ذہن میں نہیں رہتی۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے رہیں، کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی یعنی پریشانی آ گئی، آبنی محاورہ ہے، کسی پر آبنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشانی میں آ گیا۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آبنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے۔ امت اس وقت جس حال میں ہے، ہر طرف پریشانی، مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، خود مسلمان کو مسلمان کا خیال نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہے، یہ جو ابھی ہم کی وہ دو اشعار ہم پر کیا، انبیاء پر اولیاء پر صحابہ پر تابعین پر جس پہ بھی پریشانی آئی تو اس نے کیا کیا، سجدے میں گر گیا اور اللہ سے مانگا۔ اللہ کے سوا کون ہے جو ہمارے دکھ درد کو دور کرتے، ہماری انفرادی اجتماعی پریشانی کو دور کرتے؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ تو پلٹ کر دیکھیں اللہ کی طرف۔ اللہ یہ حال آ گیا ہم پر، مجھے ابھی کا نہیں پتا، پرسوں ہم نے سنا، آج کل پرسوں ہم نے سنا کہ 7,000 شہید کر دیے گئے اب تک، پرسوں سنا، اب تو تعداد اور بڑھ گئی۔ ان 7,000 میں سے 3,000 بچے ہیں اور 800 عورتیں ہیں، اور دنیا کے کسی کونے سے وہ جو کسی ایک جانور کے ذبح کرنے سے ناراض ہوتے ہیں، جو مسلمانوں پر یہ طعنہ اور طنز کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ بقرعید میں اتنے جانور ذبح کر دیتے ہیں، اور جو ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، کن لوگوں کی، جو کہتے ہیں کہ نہیں ہم جانور کا گوشت نہیں کھاتے، اس لیے نہیں کھاتے کہ جانور پر ظلم ہے، ان کو یہ ظلم آج نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ وہ دوسری طرف کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پلٹ کر دیکھو اللہ کی طرف، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک آیت نازل کی ہے جو ہمارے آپ کے لیے ہے۔ فرمایا
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم نے آپ سے سارے قصے جو انبیاء کی خبروں کے تھے بیان کر دیے. 1,24,000 تھے، تو سارے قصے سے مراد کیا کہ وہ جو تمہارے فائدے کے تھے، جو حالات تمہاری زندگی میں آئیں گے قیامت تک، وہ جتنے حالات تھے تمہارے کام کے ان سے ملتے جلتے، وہ ہم نے قرآن میں بیان کر دی. علیکہ کلًا نقص علیکہ، آپ کے اوپر ہم نے وہ سارے قصے بیان کیے. من انباء الرسل، رسولوں کے حالات، رسولوں کی خبروں اور رسولوں کی باتوں میں سے. کیوں؟ کیا مقصود یہ تھا کہ ہمیں کہانی سنائی جائے؟ اس لیے بیان کر دی کہ ذرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رات کے وقت بچوں کو لوری سنانے کے لیے، ان کو سلانے کے لیے کوئی کہانی سنا دے؟ نہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، یہ دل، تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کریں. جب آپ کے اوپر اور آپ کی امت کے اوپر حالات آئیں تو وہ پیچھے مڑ کر دیکھ لیں کہ میں نے قرآن میں ان قوموں کے قصے بیان کر دیے ہیں جن پر تم سے زیادہ برے حالات آئے تھے. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ڈریے نہیں، پریشان نہ ہوئیے، آپ سے کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ برے حالات آئے ہیں جس کو اللہ نے قرآن میں نقل کر دیا ہے ہمارے لیے. دل مضبوط ہو جائے. ایک طرف تو یہ کہ ہم سے پہلے بھی برے حالات آ چکے ہیں، اور دوسرا جب اس سے بھی زیادہ برے حالات آئے تو اللہ نے کیسے ان کو نجات دے دی. دل مضبوط رکھیے، نجات ملے گی انشاءاللہ، کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں. تھوڑا آزماتے ہیں اللہ، تھوڑا آزماتے ہیں. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ دل مضبوط کرے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ، یہ سارا حق ہم نے اس میں بیان کیا. مَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، وہ رسولوں کے لیے ہو گیا، لیکن رسولوں کے ساتھ ہم نے بھی سن لیا، اور ہمارے لیے الگ سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان والے اس سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں. ایمان والے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کیا کہہ رہا ہے، ایمان والے دیکھ رہے ہیں حکومت کیا کہہ رہی ہے، ایمان والے دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی کانفرنس والے کیا کہہ رہے ہیں. ارے بابا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے تو یہ نازل کیا ہے، ادھر ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ ادھر ادھر تو وہ دیکھے جس کا قرآن پر ایمان نہ ہو، ادھر ادھر تو وہ دیکھے جس کا ایمان جس کا رسول پر ایمان نہ ہو، ادھر ادھر تو وہ دیکھے جس کے پاس رہنمائی آئی نہیں ہے. ہمارے پاس تو رہنمائی آئی ہے، اور خوب ہے. بیٹا جو باہر بیٹھے ہوئے ہو دھوپ میں، وہ اندر یہاں کمرے میں آ جاؤ. کچھ احباب جو باہر دھوپ میں ہیں وہ یہاں دیوار کے ساتھ چلتے ہوئے یہاں کمرے میں آ جائیں، جگہ موجود ہے. تو قرآن میں قصہ نہیں ہے، قرآن میں ہماری عبرت کی نصیحت کے لیے باتیں نازل کی گئی. اگر قصہ ہوتا، دیکھو یہ بات جو میں بیان کروں یہ شاید آج 5ویں دفعہ بیان کروں، اپنی مسجد میں بیان کیا اس کو، عثمانیہ مسجد میں موقع ملا تو وہاں بھی اس کو بیان کیا. حضرت ہمارے مولانا افشانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا بات کرو، وہاں بھی اس کو بیان کیا. یہاں بھی اس کو اس لیے بیان کرنے کہ آپ حضرات کے سامنے یہ موضوع نہیں ہے، اس کا الٹ موضوع وہ چل رہا ہے بازار میں، گھر میں، دفتروں میں. یہ جو قرآن کریم میں قصے بیان کرنا اگر مجھے اور آپ کو کہانی سنانے کے لیے ہوتا تو پھر آدم علیہ السلام کا قصہ، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر ان کی موت تک ایک جگہ آ جاتا، اور اس کا نام تھا سورہ آدم. اس کا نام ہوتا سورہ آدم.
موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ان کی پیدائش سے لے کر ان کے اخیر تک آ جاتا ایک جگہ اکٹھا، اور نام رکھ دیا تھا سورہ موسیٰ. ایسا تو نہیں ہوا نا؟ جہاں کسی نبی کے نام پر سورہ یونس اگر آئی تو اس میں بھی یونس علیہ السلام کا کچھ تذکرہ ادھر ہے، کچھ کہیں اور ہے، کچھ سورہ صافات میں ہے. قرآن ضرورت کے مطابق اتارا جاتا رہا. یہ واقعات، یہ چیزیں ضرورت کے مطابق جہاں اس کی ضرورت پڑی وہاں بیان کر دیا. تو قصہ کہانی نہیں ہے. ضرورت پڑی، یہود آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ آ کر سوال جواب کرتے تھے، اور ان کا منشا، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا، جو سوال ہم کر رہے ہیں ان کو کون بتائے گا. اور اگر غلط بتا دیا انہوں نے تو پھر ہم ساری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پیٹیں گے کہ کیسے نبی ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں. تو آ کر پوچھ لیا کہ یہ جو آپ موسیٰ اور فرعون کا قصہ بتاتے ہیں، تو فرعون تو شام اس میں فرعون تو مصر میں تھا، اور بنی اسرائیل تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے نا. ابراہیم علیہ السلام، ان کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کہاں آ گئے؟ مکہ مکرمہ. اور وہ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس. ابراہیم علیہ السلام کہاں تھے؟ وہ نینوا میں، بابل میں، جب آگ میں ڈالے گئے نمرود کے کہنے پر، نمرود کے حکم پر، تو وہاں سے نکلے، اور نکل کر کہاں پہنچے؟ حکم و ہجرت کا کہ شام چلے جاؤ، فلسطین. تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں، اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے وہاں ان کے پاس، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب وہ ان کے پاس. تو یہ تو یعقوب کا نام اسرائیل تھا، یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا. تو بنی اسرائیل تو یہ فلسطین میں تھے، یہ مصر میں کیسے آ گئے فرعون کے سامنے؟ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، جیسے ایران کے بادشاہوں کو ان کا لقب تھا کسرا، تو یہ ان کا لقب ہوتا تھا فرعون. اسی لیے فراعنہ مصر کہتے ہیں کہ مصر کے حکمران جو فرعون ہوتے تھے، نام ان کے الگ الگ تھے. سوال تو مشکل تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، ہسٹری کے اور تاریخ کے طالب علم تو نہیں تھے، لیکن اللہ کے فرستادہ تھے، اللہ کے پیغامبر تھے، اللہ کی پیغام کو پہنچانے والے تھے. تو اللہ ان کو خالی نہیں چھوڑ سکتا تھا. فوراً وحی آ گئی، اور وحی کے اندر پوری ایک بڑی صورت، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں، بڑی صورت وہ نازل ہو گئی. اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صورت کا نام سورہ یوسف. کیا پتہ چلا کہ یعقوب تو اسرائیل تھے، یعقوب کے بیٹے یوسف تھے وہی فلسطین میں، لیکن بھائیوں نے کنویں میں ڈالا. وہ قافلہ جو آیا وہ لے کر چلا، اس نے مصر میں جا کر بیچ دیا. اور مصر میں گئے تو مصر میں پہلے الزام لگا، جیل میں گئے، اس کے بعد اللہ نے ان کو تخت پر بٹھا دیا، اور تخت پر بٹھایا، اور ساری دنیا کے اندر جو بڑی قریب کی دنیا تھی اس میں قحط آ گیا. اور یہاں یہ قحط میں لوگوں کو غلہ بانٹ رہے تھے، تو وہ بھائی ان کے بھی آ گئے. ان بھائیوں نے دیکھا، پہلی مرتبہ نہیں پہچانے، دوسری مرتبہ پہچان گئے. جب پہچان گئے تو اپنا کرتا دیا والد صاحب کو کہ والد صاحب کی آنکھوں پہ پھیر دینا، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، اور پھر والد صاحب کو لے کر تم لوگ یہاں مصر میں آ جانا. ایسے آئے مصر میں. 72 تھے جس وقت آئے، مفسرین نے لکھا 72 تھے. اور جس وقت فرعون سے مقابلہ ہو رہا تھا اس وقت 6,20,000 تھے. اللہ نے برکت دی. تو عرض کر رہا تھا کہ جہاں ضرورت پڑتی تھی وہاں اللہ وحی نازل فرما دیتے اور وہ قرآن کا حصہ بن جاتا. قصہ کہانی نہیں تھا. قصہ کب بنتا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نکلے اپنی قوم کے ساتھ، سمندر کے سامنے آئے، سمندر پہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، سمندر کے اندر راستہ بن گیا، سمندر سے موسیٰ علیہ السلام نکل گئے،
فرعون داخل ہو گیا، فرعون غرق ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام نجات پا گئے. یہ کہانی ہے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن یہ کہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کہا اضرب بعصاک الحجر، بعصاک البحر. ہم نے کہا، یہ قرآن ہے، ہم نے کہا کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مارو. اپنی عقل سے اگر کام لیتے تو کہتے ہمارے پاس تو اس وقت اسلحے میں یہی ہے کچھ، اور ٹیکنالوجی تو ہے نہیں، لاٹھی ہے، مارو فرعون کے سر پر. عقل سے اگر کام لیتے. لیکن اللہ نے بتایا عقل سے کام نہیں لیا، ہم سے پوچھا ہم کیا کریں. ہم نے کہا اس لاٹھی کو سمندر پر مارو. انہوں نے اس لاٹھی کو سمندر پر مارا، ہم نے راستہ بنا دیا، ہم نے بنایا راستہ. قرآن یہ کہ ہم نے راستہ بنایا. وَنَجَّيْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، وَنَجَّيْنَا، ہم نے نجات دی تم سب کو. موسیٰ علیہ السلام سمندر سے پار ہو گئے، نجات پا گئے. موسیٰ علیہ السلام فتح حاصل. موسیٰ علیہ السلام بھئی کہانی نہیں سناؤ، یہ بتاؤ کہ اللہ نے نجات دی موسیٰ علیہ السلام. وَنَجَّيْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، تم کو کتنا برا عذاب چکھا رہا تھا. وَنَجَّيْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہ فرعون کے آل سے، یہ قبطی، ان سے، فرعونیوں سے ہم نے تمہیں نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تو تمہیں بہت سخت عذاب میں ڈالے ہوئے تھے. ہم سنتے ہیں نا فرعون پر کس کا طوفان کا عذاب آیا، اور ٹڈی کا عذاب آیا، اور خون کا عذاب آیا، اور جوؤں کا عذاب، سنتے ہیں نا. ارے بھائی فرعون پر تو عذاب آیا فرعون کے لیے، لیکن بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کی وجہ سے فرعون خود ان کے اوپر عذاب تھا. فرعون یہ خود عذاب کی ایک شکل تھا. اللہ کہہ رہے ہیں نا، ہم تھوڑی کہ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں چکھاتا تھا، تمہیں ڈالتا تھا تمہارے پر عذاب، برا عذاب. اور پھر بتلا بھی دیا کہ ہم کس کو عذاب کہہ رہے ہیں. یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ ان کو اپنی نوکرانی بنائے. میں نے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا کہ پرسوں تک جو مجھے کسی نے بتایا وہ 7,000 مارے گئے، شہید ہو گئے. مفسرین نے لکھا ہے، اللہ پاک نے یہ قصے اس لیے بیان کیے نا کہ دل مضبوط ہو جائے. مفسرین نے لکھا ہے یہ جو یذبحون ابناءکم کہا جا رہا ہے، اس میں بنی اسرائیل کے 90,000 بچے ذبح کیے. کتنے؟ 90,000. ماں باپ کے سامنے نوزائیدہ یعنی نئے پیدا ہونے والے بچوں کو ذبح کیا جائے اور باپ کچھ نہ کر سکے، ماں کچھ نہ کر سکے، اس سے بڑا کیا عذاب ہوگا؟ آج کا عذاب اس سے بڑا ہے. جب اللہ نے اس وقت میں مدد کی تھی، اس وقت نہیں کر سکتا؟ جب اللہ نے اس حال کے اس عذاب کو دور کیا، آج نہیں کر سکتا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یعنی کسی باپ ماں کے لیے کتنی عجیب، کتنی مشکل بات ہے کہ بچہ تو ایک لمحے میں انہوں نے ذبح کر دیا، ختم ہو گیا. یہ میری بچی ساری زندگی میری نگاہوں کے سامنے قبطیوں کی نوکری کرے گی، نوکرانی ان کے گھروں کے کام کرے گی. بتاؤ، ایک باپ کے لیے، ایک ماں کے لیے کتنی مشکل باتیں تھی. اب میں تو کیا مشکل کہوں. اللہ نے وفی ذالکم، آگے فرما رہے وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، یہ تمہارے اوپر بلا، آزمائش ڈال دی اللہ نے، ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. عظیم، یہ عظیم رب کی طرف نہیں، بلاء عظیم. یہ عظیم جس کو اللہ بڑا کہہ رہے ہیں، وہ کیسا بڑا عذاب ہوگا، کیسی بڑی آزمائش ہوگی. وفی ذالکم بلاء من ربکم
بنی اسرائیل کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ، جب آپ نبی نہیں تھے، ہمارے درمیان تھے، اس وقت بھی ہم پر ظلم تھا، شروع سے ظلم تھا۔ بنی اسرائیل نے جب اللہ کی نافرمانی اختیار کی، اللہ نے فرعون کو ان پر مأمور کر دیا، ان کے اوپر آزمائش فرعون کی شکل میں ڈال دی۔ تو جتنے بڑے لوگ ہوتے، بڑی عمر یعنی جو جوان ہو جاتے، ان سے یہ کام لیا کرتا پہاڑوں کو توڑنے کا، اور جو اس سے ذرا کمزور ہوتے، یہ مفسرین نے لکھا ہے، وہ سنا رہا ہوں آپ، جن سے ذرا کم درجے کے ہوتے تو ان سے پتھروں کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام لیتا تھا۔ آپ نے بھی کہیں تصویریں دیکھی ہوں گی، اخبار میں، رسالوں میں کبھی آ جاتی ہے احرام مصر کی تصویر، وہ تکون بنے ہوئے بڑے بڑے احرام مصر کے اندر۔ عقل اور آپ کی سائنس آج کی حیران ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے بھاری پتھر اتنے اوپر کیسے پہنچائے گئے۔ یہ عذاب تھا بنی اسرائیل پر، کرو کرو جیسے کرو کرو۔ جو ان سے کمزور تھے ان سے اینٹیں بنوایا کرتا، جیسے ہمارے یہاں بھٹے ہوتے ہیں نا، اینٹیں پکواتا، اینٹیں بنواتا تھا۔ اور جو یہ نہیں کر سکتے تھے وہ ان کو بڑھائی کا کام، کارپینٹر، ترکھان، اور کچھ کو لوہاری کا کام۔ اور جو کوئی ہنر نہیں جانتے اور مضبوط بھی نہیں تھے، ان کو فرعون کا یہ حکم تھا کہ تم کسی بھی صورت کچھ بھی کماؤ، جو میرا ٹیکس ہے روزانہ کا وہ مجھے روز ملنا چاہیے، اور نہیں ملے گا تو کیا کرتے، یعنی سورج غروب ہوا تو دن ختم ہو گیا، فلانا ٹیکس نہیں لایا، تو فرعونی یہ کرتے کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن کے پیچھے باندھ دیتے، اور یہ 1 مہینے تک کی سزا ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کہا کہ موسیٰ، جب آپ نبی نہیں تھے تو یہ چل رہا تھا، ظلم تھا ہم پر۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی، وہ آگ نکل کر کے ہمارے یہاں مصر پہنچی، اور مصر میں ہمارے ہر قبیلے والے قبطی فرعونی کے گھر کو جلا دیا، اور جتنے بنو اسرائیل کے گھر ہیں وہ سب صحیح سلامت۔ صبح اٹھا تو اپنے کاہنوں کو، اپنے نجومیوں کو، اپنے خواب والوں کو، سب کو بلا جمع کیا، اور کہا بھائی یہ ہم نے دیکھا ہے خواب۔ تو سب نے جو تعبیر دی وہ یہ کہ جو بیت المقدس سے آگ نکلی ہے، یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل جو وہاں سے آئے ہیں یہاں، یہ وہ لوگ ہیں، اور ان کی وجہ سے فرعونی سارے مارے جائیں گے، اور قبطی سارے مارے جائیں گے فرعونی، اور بنی اسرائیل بچ جائیں گے، اور آپ کی بادشاہت ختم۔ تو پھر کیا فیصلہ ہوا؟ یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچوں کو ان کے ذبح کرو، ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دو، بچہ پیدا نہ ہونے دو۔ ایسا ہی کرنے لگے، بچے ذبح ہونے لگے۔ پھر ایک دن خیال آیا یہ کیا ہو رہا ہے، جو بنی اسرائیل کے بوڑھے ہیں یہ تو مر رہے ہیں، اور جو بچے ہیں وہ ذبح ہو رہے ہیں، تو پھر اب ہمارا کام کون کرے گا؟ اگر یہ سارے مرد ان کے ختم ہو گئے تو ہمارے اتنے محنت کے کام کون کرے گا؟ تو پھر سوچا کیا کرنا چاہیے، پھر مشورہ ہوا 1 سال کے بچے چھوڑ دو، 1 سال کے بچے مار دو۔ وہ جس سال کے بچے چھوڑے گئے، ہارون علیہ السلام پیدا ہو گئے، اور جس سال بچوں کو ذبح کرنا تھا اس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اور باقی ساری باتیں آپ کو معلوم ہے کیسے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، اور خود فرعون کے گھر میں پال کر دکھایا، ہم کرنے والے، ہم نے کیا۔ تو یہ کہنے لگے موسیٰ، جب آپ نبی نہیں تھے تب بھی ہم پر ظلم تھا، وہ قبطی سے اور ایک بنی اسرائیل کے آدمی سے لڑائی ہو رہی تھی، آپ وہاں پہنچے، آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی،
نہیں مان رہا تھا، آپ نے اس کو ڈرانے کے لیے گھونسا مارا، وہ اتنا کمزور تھا کہ مر گیا۔ آپ نے اس خوف سے، یہ تو اب فرعونی تھا، یہ تو مجھے نہیں چھوڑیں گے، آپ مدین چلے گئے۔ مدین میں 8 سال آپ وہاں رہے، وہاں سے واپس آئے، آپ کو نبوت مل گئی، لیکن ہم تو ویسے کے ویسے ہی ہیں ابھی تک، ہم پر تو ظلم جاری ہے۔ تب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان لائے ہو، باللہ، اللہ پر۔ کون سے اللہ پر؟ وہ اللہ جو جنگوں کے لیے مجبور ہے کہ عزا اس کا ساتھ دے، نعوذ باللہ من ذلک۔ وہ اللہ جس کے تم نے بیٹے بنا دیے، وقالت یہود عزیر ابن اللہ۔ کون سے اللہ؟ وہ اللہ جس کا میں بتا رہا ہوں لا الہ الا اللہ، وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس کے سوا دنیا کا کرتا دھرتا کوئی نہیں ہے، وہ اللہ۔ تو اگر تم ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان لے آئے ہو اللہ پر، فتوکل علی اللہ، تو پھر بھروسہ کرو اللہ پر۔ جس پر بھروسہ کرتا ہے آدمی، میں چھوٹا بچہ اپنے باپ پر بھروسہ کرتا ہے، اس سے چھوٹا بچہ ماں پہ بھروسہ کرتا ہے، تو ماں کو کہتا ہے دودھ دیجیے، ناشتہ دیجیے، کھانا دیجیے۔ اس سے بڑا جو اس سے آزاد ہو جاتا ہے اور اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ سمجھ سکے، تو باپ کو کہتا ہے میرا بھلا کام کر دیجیے، باپ سے کہتا ہے، اس لیے اس کا بھروسہ باپ پر ہے۔ فتوکل علی اللہ، تو پھر اللہ پر توکل کیجیے، اللہ پہ بھروسہ کیجیے۔ اور آگے پھر فرمایا ان کنتم مسلمین، اگر آپ واقعی مسلمان ہو، مسلمان سمجھتے اسلام والے ہو، اسلام سمجھتے ہو؟ اسلام کا مطلب ہے اپنے آپ کو حوالے کرنا، سرنڈر کر دینا۔ اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دی ہے، پھر تم اللہ پر توکل کر لو۔ جھکا دی بھائی ہم نے، ہماری معاشرت تو یہودیوں والی معاشرت ہے، ہم تو سارا سود پر کام کرتے ہیں، پوری ملک کی معیشت سود پر بنیاد تک کرتی ہے۔ جس کسی کو کارخانہ لگانا ہے، جب وہ بینک سے پیسے لیتا ہے سود، جس کو قرض چاہیے وہ سود دیتا ہے، جو آدمی کو اپنا پیسہ رکھوانا ہے وہ بھی سود کا پیسہ، سود پر پیسہ رکھواتا ہے۔ کہتے ہم نے پیسے اس لیے رکھوائے کہ پتہ نہیں آگے کیا حال ہو، تو ہم نے فکس ڈپازٹ میں رکھوا دیے ہیں تاکہ میری بیٹی کی شادی ہوگی اس وقت نکالیں گے تو بہت زیادہ سود مل چکا ہوگا۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ معیشت کا حال یہ ہے، معاشرت کا حال یہ ہے کہ اس کو ہندوؤں کے اور یہ عیسائیوں کے حوالے کیا ہے۔ جیسے عیسائی رہتے ہیں، وہ جو شکل بناتے ہیں ہم بھی ویسی شکل بناتے ہیں، وہ جو پہنتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں دفتر کے اندر جا رہے ہیں لیکن کچھ صحیح سے ہولیے میں جاؤ، کیوں؟ ہاں، اس لیے کہ تم تو شلوار قمیص پہن کر کے جا رہے ہو، دفتر میں تو یہ والا رواج ہے، اور شادی ہو رہی ہے ہندوؤں کی طرح کرو، ہندوؤں کی طرح، ان کے بڑے مزے ہیں، ناچتے گاتے ہیں، فلاں فلاں رسمیں کرتے ہیں۔ ان کنتم مسلمین، اللہ پاک پر توکل کرنے والا پھر پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل تو نہیں ہے؟ ہاں، ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا، اگلی آیت، وہ قوم کہنے لگی علی اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر توکل کر لیا۔ ربنا، اب دیکھو جس پر توکل کیا اس سے کہہ رہے ہیں ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں اس ظالم قوم کی آزمائش میں نہ ڈال، ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اے اللہ اس کافر قوم سے ہمیں نجات عطا فرما۔ کیا ہوا؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، دیکھو عجیب بات ہے، موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون پر وحی نازل ہوئی ہے، اور اللہ پاک قرآن میں اس کو یہ کہہ کر نقل کر رہے ہیں کہ ہم نے ان پر یہ وحی نازل کی۔
یہ کتنا سمجھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ اس کو سرسری مت لینا۔ بنی اسرائیل اور مسلمانوں کے امت محمدیہ کے حالات تقریباً یکساں ہوں گے، ایسے حدیث میں آ رہا ہے جس کا مفہوم ہے ایسے جیسے ایک چپل دوسرے چپل سے ملتی ہے۔ اگر ایک، یہ بھی فرمایا، اگر بنی اسرائیل کا کوئی آدمی کسی جانور کی کھو میں اس کے بل میں داخل ہوا ہوگا تو میری امت کا بھی کوئی آدمی ضرور داخل ہوگا۔ اتنی، اس لیے بنی اسرائیل کے حالات کو کھول کھول کر بیان کیا۔ لیکن پھر کہوں کہ اس کو قصے کہانی کے طور پر مت لو، اللہ نے کیا۔ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، پھر ہم نے وحی کی۔ موسیٰ نے سمجھایا قوم کو، قوم نے مانگی دعا۔ اب اس سے اگلی آیت وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، ہم نے وحی کی موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو ہارون کو، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ وہ گھر بنائے اپنے۔ فرعونیوں نے ان کے گھر تباہ کر دیے تھے، توڑ دیے تھے، خراب کر دیے تھے، مسجدیں ختم ہو گئی تھیں ان کی جہاں نماز پڑھتے، جس کو سینگوگ یا صومعہ کہتے ہیں۔ اپنے گھر بنائے۔ مفسرین نے اس پہ دو ترجمے کیے، دو ترجمے نہیں بلکہ دو تفسیریں کی۔ ایک تفسیر تو یہ کی ہے کہ اپنے گھر بناؤ، اسی مصر کے اندر جانا نہیں، گھبرا کر چلے جاؤ نہیں، تم نے کہا ہے نا مجھ پر توکل ہے تو میں کہتا ہوں مصر میں گھر بناؤ۔ اور دوسری تفسیر یہ کی ہے کہ ایک جگہ بنا لو، یہ جو تم فرعونیوں کے بیچ بیچ میں رہتے ہو یہ خراب ماحول ہے، خراب ماحول میں نہیں، ایک جگہ اپنے گھر بنا لو جہاں تم ایمان والوں کا ماحول۔ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلہ، ہاں اب یہ کر لو کہ فرعونیوں نے تو تمہارے سارے عبادت گاہیں ختم کر دی، اور تمہارے لیے حکم یہ تھا کہ تم صرف اپنی عبادت گاہ میں نماز پڑھو گے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کے امت کی بات کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو خود ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا مفہوم ہے کہ جو چند خصوصیتیں مجھے دی گئیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ میری امت کے لیے ساری روح زمین سجدے کے واسطے حلال کر دی گئی۔ اب اس کو بڑی بڑی مسجدوں پر نہیں لگنا ہے، ایسی بڑی مسجد بنے، ایسی مسجد ہو شاندار، اتنی اونچی، اتنی ایسی۔ او بھائی جب ساری روح زمین حلال کر دی گئی تو بھائی پھر مسجدوں پر محنت نہیں کرنی، کیونکہ نبی آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اب تمہیں انسانوں پر محنت کرنی ہے تاکہ ان کو سجدے والا بناؤ۔ جس جگہ پر لوگوں نے بڑی بڑی مسجدیں تعمیر نہیں کی بلکہ انسانوں پر کام ہوا، وہاں آج بھی پورا دین ہے۔ اور جہاں لوگ اس میں پڑ گئے، ایک بادشاہی مسجد دہلی میں ہونی چاہیے بہت بڑی، ایک بادشاہی مسجد وہ لاہور میں ہونی چاہیے، اور میں اوکاڑا کے قریب ایک جگہ دیپال پور، وہاں گیا، او ماشاءاللہ بڑی مسجد اور مضبوط مسجد، یہ موٹی موٹی دیواریں، دیکھ کر حیران ہو گیا۔ میں نے کہا اس مسجد کا نام کیا ہے؟ کہا بادشاہی مسجد۔ تو جہاں بادشاہ اس میں لگے رہے وہاں کیا ہوا؟ وہاں یہ ہوا کہ 700 سال تقریباً 700 سال تقریباً مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، 500 سال رہی ہو، 500 سال نہ بلکہ 700، سلجوقیوں سے پہلے بھی کچھ یہاں مسلمان رہے۔ خیر، تو سالوں مسلمانوں کی حکومت رہی، جب مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی تو ہندو تعداد میں زیادہ تھے۔ انسانوں پر محنت نہیں کی، پتھروں پر، اینٹوں پر محنت کی، خوب مسجدیں اچھی بنائی، زبردست بنائی۔ اسپین کے اندر وہ غرناطہ کی مسجد، ماشاءاللہ مسجد قرطبہ، او سبحان اللہ، اس کی عظمت کے فسانے، اس کے عظمت پر نظمیں لکھو۔ ایسے لکھا کہ اگر ایک تیر پھینکتے تو اس تیر کی جہاں جا کر گرتا تو اس درمیان میں 700 مسجدیں آ جاتی تھیں، اتنی مسجدیں تھیں، اتنے مسلمان تھے۔ اب یہ حال ہے کہ وہاں مسلمان ڈھونڈنے سے نہیں ملتا، وہاں سے گئے ہوئے مسلمان۔ خیر بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً،
اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، اور اب تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ تم گھر کو اپنی مسجد بنا لو، گھر پہ۔ یہ ایک حکم ہوا وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اور دوسرا حکم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ ہر یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کتنے احادیث میں جب کوئی سخت بات پیش آتی نماز کی طرف متوجہ آتی، جب کوئی مشکل بات ہوتی نماز کی طرف۔ سامنے سامنے وہ ہے کافر آ کر کھڑے ہو گئے اور پوری فوج ہے ان کی، اور آپ کے پاس تو 313 ہے، وہاں 1000 مسلح ہے، یہ 313 بالکل کمزور۔ کیا کیا؟ نماز، نماز رات کو نماز، پھر اللہ سے مانگنا اقیم الصلاۃ۔ تو اللہ پاک نے جو وحی ان کو کی وہ وحی ہمارے لیے اس میں نقل کی گئی، ہم نے حکم دیا، ہم نے وحی کی موسیٰ کو اور ان کے بھائی کو، گھر بناؤ، یہاں جانا نہیں، اور اپنے گھروں کو قبلہ رخ بناؤ کہ یہی تمہاری مسجدیں ہیں، اور پھر نماز کو قائم کرو۔ کیا کریں گے؟ بس آگے ہمارا کام ہے وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو بشارت دے دیجیے، ان کا کام ہو جائے گا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے صاحب، ہماری جمعے کی نماز کے بعد ایک وہاں ریٹائرڈ کپتان صاحب ہیں، کہنے لگے مولانا کبھی کبھی جو ہے وہ کرنٹ افیئرس پہ بھی بات کیا کریں۔ کیا کرنٹ افیئرس پہ بات کریں؟ تمہارا کل تمہارے لیے یقینی نہیں ہے، لیکن تمہاری موت تمہارے لیے یقینی ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کا اور وہ چیزیں جو غیب میں ہیں ان کا اتنا تذکرہ ہو کہ وہ ایسی بن جائے کہ جیسے سامنے ہے، جنت جہنم قبر حشر۔ کرنٹ افیئرس کیا مطلب ہے بھائی؟ یہی ہے کرنٹ افیئر جو ہم بتا رہے ہیں، قرآن ہے۔ اس واسطے نماز کو مضبوط پکڑا جائے کہ 2 رکعت نماز سے دنیا اور آخرت دونوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں، اللہ بھی ملتا ہے اور دنیا بھی ملتی ہے، بالکل ملتی ہے۔ ہاں کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں آزمائش کے، تو وہ آزمائش کلی طور پر سب پر آ جاتی ہے، سب پر، اس میں نمازی اور بے نمازی سب پکڑے جاتے ہیں، اس کو نمازی اور بے نمازی سب بھگتتے ہیں۔ وہ آدمی جو نماز میں کھڑا ہوتا تھا اور اس کو نماز کا خیال نہیں ہوتا، وہ بھی اس کو بھگتتا ہے، اور اس آدمی کے اوپر بھی حالات آ جاتے ہیں جو بیچارہ نماز اچھی طرح پڑھتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی بھی تسلی دی ہے۔ جب 70 بڑے بڑے صحابہ احد میں شہید کر دیے گئے، بڑے بڑے صحابہ، اکابر صحابہ شہید کر دیے گئے، لوگ مغموم تھے، غمزدہ تھے، تو وحی نازل ہوئی، ہم نے چاہا کہ ہم کچھ لوگوں کو شہادت کے رتبے اور مرتبے سے سرفراز فرمائیں، اس لیے ہم نے ایسا کیا۔ تو ایک ہی وقت میں ایک ہی حال بعضوں کے لیے عذاب ہوتا ہے اور بعضوں کے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہوتا ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تمہاری نماز، تمہاری قربانی، تمہاری زندگی، تمہاری موت اللہ کے لیے، اللہ کے۔ ان صلاتی، یہ میری نماز، و نسکی، یہ میری قربانیاں، و محیایا و مماتی، یہ میری زندگی، یہ میری موت، للہ رب العالمین۔ اسلام کا مزاج زندگی کو بچانا نہیں ہے، اسلام کا مزاج زندگی کو دین پر لگانا ہے۔ اسلام یعنی اللہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو بندہ زندہ ہے بڑے مزے میں عیاشی کر رہا ہے، یہی کامیاب؟ بالکل نہیں، اللہ کے ہاں کامیابی یہ ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ زندہ رہا تو کیسے زندہ رہا، میری مان کر یا مجھے بھلا کر، زندہ رہا تو کیسے زندہ رہا، موت آئی تو کس حال میں آئی، موت آئی تو کس حال میں، گانا بجانا کر رہا تھا، بڑے مزے میں تھا، اللہ کو بھولا ہوا تھا، اس حال میں موت آئی، دیکھ لو۔ اور اس حال میں موت آئی کہ نماز میں تھا، اللہ اکبر۔ ایک قصہ یاد آ گیا، بتا دوں آپ کو۔ ہمارے یہاں ایک خان صاحب ہوتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تو نہیں بتایا کہ ان کے
بیٹے نے مجھے پھر یہ قصہ سنایا کہ میری والد جو ہے وہ سوات میں مدین یا بحرین کا نام لیا کہ وہاں کے رہنے والے تھے، لیکن جب بنگلہ دیش ایسٹ پاکستان تھا تو وہاں چلے گئے تھے اور ملٹری کے فوج کے وہ سپلائر کنسٹرکشن کا مال سپلائی کرتے تھے، اور شراب کے ایسے عادی تھے کہ روزانہ صبح کو محلے والے ان کو گندی نالیوں میں سے اٹھا کر کے گھر پر لاتے تھے۔ والدہ انڈیا بجنور کی تھی، بہت پریشان ہوتی تھی۔ اللہ کی شان کہ بس وہ اللہ کو کسی کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، تو جہاں فوجی گرفتار ہوئے وہاں فوج کے لیے کام کرنے والا بھی گرفتار، یہ بھی جنگی قیدی بن گئے۔ وہاں قید کے اندر تبلیغ والے آتے، وہ باتیں کرتے، سب کو سمجھاتے، سب سے تو ان کو بھی سمجھاتے، تو الحمدللہ ان کے اندر تبدیلی آ گئی۔ جب قیدی رہا ہوئے تو پاکستان آ گئے، کراچی آ گئے۔ تو اس سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا انہوں نے کبھی نہیں بتایا، یہ ان کے بیٹے نے بتایا کہ اس طرح کے تھے۔ اللہ کی شان، پھر کیا ہوا؟ پھر ایک دن انہوں نے تبلیغ والوں کے ساتھ طے کیا کہ میں ملکوں کا سفر کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے ان کی تشکیل کر دی۔ ملکوں کے سفر سے پہلے کچھ وقت پاکستان میں لگانا ہوتا ہے، جب وہ پاکستان میں وقت لگا رہے تو خان صاحب بیمار ہو گئے، بہت بیمار ہو گئے۔ تو سب نے مشورہ کیا اور کہا بھائی یہ تو بہت بیمار ہے، یہ تو ابھی بھی نہیں چل سکتے، آگے غیر ملک میں جائیں گے کیسے سفر کریں گے؟ تو سب نے مشورے سے واپس کر دیا، ریل پہ بٹھا دیا۔ آدھے راستے گئے، وہاں سے پھر واپس آگے، کہنے لگے میں تو اب صحیح محسوس کر رہا ہوں، اچھا محسوس کر رہا ہوں، تو اب جب میں اچھا محسوس کر رہا ہوں تو میں کیوں جاؤں واپس؟ جماعت میں شامل ہو گئے، اور جو ہے ایک رات فجر کے وقت جو ہے وہ امیر صاحب نے کہا کہ یہ خان صاحب جو ہے بہت دیر سے سجدے میں ہیں، جا کر دیکھا تو تہجد کے سجدے میں جان نکل گئی۔ ہائے میرے رب، زندگی اور موت مسئلہ نہیں ہے، زندگی میں اللہ کو راضی کرنا اور موت ایسے حال میں آئے کہ اللہ راضی ہو، یہ مسئلہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرما دے۔ تو یہ جو حال عرض کر رہے تھے آپ سے کہ اب کیا کیا جائے، کہ یہ حالات امت پر آ گئے ہیں، تو قرآن کی طرف دیکھیں، قرآن یہ بتا رہا ہے، اور ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اللہ سے لو لگائیں۔ جو آدمی جو کر سکتا ہے، بھائی ہم اس قابل نہیں ہیں، ہمیں تو کوئی حکومت اجازت نہیں دے گی کہ ہم وہاں جا کر کے لڑنا شروع کر دیں۔ یہاں کتنے لوگ ہیں جو اس جذبے کے ساتھ ہیں، اور ہونا چاہیے جذبہ، لیکن حکومتیں اس کی اجازت نہیں دیتی۔ مال کو اجازت ہے تو وہ امداد کیجیے، جو اعتماد والے لوگ ہیں ان کے ذریعے ان کی مالی امداد کی، اور دشمن کو معاشی نقصان پہنچانا یہ ایک حربہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آج کے زمانے کا حربہ ٹیکنیک ہے، آج کے زمانے کی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خبر ملی ہے کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور قریش نے بڑی کمائی کی ہے، چلو اس تجارتی قافلے پر حلہ بول دیں تاکہ ان کو معاشی نقصان پہنچایا جائے۔ تو معاشی نقصان آج کا نہیں، پرانے زمانے کا۔ وہ جو سمام بالآصال اس کو پکڑ لیا مسلمانوں نے، مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد گیا، کہہ رہا تھا میں تو عمرے پر جا رہا تھا، یعنی وہ اسلام سے پہلے جس طرح عمرہ کرتے عمرے پر جا رہا تھا، تم لوگوں نے پکڑ لیا، لیکن اب میں مسلمان ہو گیا، اب میں جا رہا ہوں۔ اور جا کر مدینہ منورہ اعلان کیا، اگر مسلمانوں کو تم نے کوئی تکلیف دی تو یاد رکھو میرا قبیلہ وہاں پر ہے جو تمہاری تجارت کا راستہ ہے، تمہاری گندم بند کر دوں گا۔ تو معاشی نقصان بھی اہم ہوتا ہے، لہذا معاشی نقصان کیا، جو جتنا کر سکتا ہے۔ انتظار مت کرو کہ اسلامی کانفرنس اعلان کرے گی بائیکاٹ کا، حکومت پاکستان بائیکاٹ کا اعلان کرے، نہیں، ہم خود اپنے ایمانی جذبے کے تحت اب ان کے مال کو نہیں خریدیں گے، اتنا نہیں خریدیں گے، اتنا بائیکاٹ کریں گے کہ جو ان چیزوں کو یہاں لانے والا ہے وہ بھی پریشان ہو کر لانا چھوڑ دے، اور جو ان کے نام پر یہاں کام کر رہے ہیں اور ان کو اس کے پیسے دیتے ہیں، رائلٹی دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کا نام استعمال کریں گے، یہاں لوگوں کو اچھی مرغی کھلائیں گے، لوگوں کو اچھا فلاں کھلائیں گے، اور نام آپ کا استعمال کریں گے، اس کے اتنے پیسے آپ کو دیتے ہیں ہم، وہ نہیں جائیں گے تاکہ وہ بھی مجبور ہو کر کے اپنا یہ والا نام چھوڑ دیں۔ معاشی نقصان، دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، توبہ کی طرف آنا۔ اللہ بگڑے ہوئے ناراض ہے،
یہ حالات دیکھو دیکھو، کتا جو ہوتا ہے نا، کتا ایک تو یہ گلی محلے میں پھرنے والا ہے، اس کو پتھر مارو بھاگتا ہے، بلکہ اس کو پتھر نہیں مارو، صرف ہاتھ سے ایسے ایسے اشارہ کرو تو بھی بھاگتا ہے۔ ایک وہ کتے ہوتے ہیں جو لڑتے ہیں، اس کتے کو اگر کوئی لکڑی مارے نا، چھڑی مارے، اسٹک سے وہ کرے، تو کبھی چھڑی کو نہیں کاٹتا، وہ اس آدمی پہ حملہ آور ہوتا ہے جس آدمی کے ہاتھ میں چھڑی ہے۔ تو کتے جیسی عقل تو ہو کم از کم۔ یہ حالات اللہ لا رہے ہیں، فعال لما یرید، وہ جو چاہتے ہیں اس دنیا میں کر کے رہتے ہیں، اللہ یہ حالات لا رہے ہیں۔ ہاں، آج اللہ اس قوم کے ذریعے لا رہے، کل کسی قوم کے ذریعے لا رہے تھے۔ جب انگریز یہاں آیا ہے، یہاں سے لے کر اخیر پٹی تک جو ہے علماء کو درختوں کے ساتھ لٹکا کر پھانسی دی گئی تھی۔ آج کوئی قوم کل کوئی قوم، جب ہم دین کو چھوڑیں گے، اللہ سے کی بغاوت کا اختیار کریں گے، تو اللہ پاک ایسے حالات لے آئیں گے۔ تو توبہ پر آنا، توبہ پر آنا، دعا پر آنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ صدقے کر کے مانگنا، 2 رکعت نماز پڑھ کر، وجعلوا بیوتکم قبلہ واقیموا الصلاۃ، 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر اللہ سے مانگنا، اور سچ مچ مانگنا۔ آج تو ہم جس وقت اللہ معاف فرمائے، مجھ سے میں کئی دفعہ نقل کر چکا کہ وہ کھانا ساتھ کھاتے ہوئے جب وہ کہنے لگے مجھے ساتھی کے وہ یہ جو ہے بڑا افسوس اور بڑا دکھ ہوا ہے، تو میں نے تو پوچھا، میں نے کہا کون سا دکھ ہوا آپ کو بھائی؟ آپ نے میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے، پورا کھانا کھایا ہے، پوری روٹیاں کھائی ہیں، میں نے بھی پوری روٹی، یہ دکھ ہے؟ میں نے کہا میرے پوتے کی طبیعت خراب تھی کچھ عرصہ پہلے، تو ہمیں تو کھانا اچھا نہیں لگتا تھا، پوتا ہمارا موت زندگی کی کشمکش میں تھا، ہمیں تو نیند پوری طرح نہیں آتی تھی۔ تو یہ کون سا غم ہے آپ کو کہ اس سے اتنے لوگ مار دیے گئے، اتنے بچے مار دیے گئے، کھانا پورا کھاتے ہو، اور ویسے ہی کھانا کھاتے ہو جیسے کھاتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر کھاتے ہو، اور ویسے ہی تم کھیلوں میں اور میچوں میں مشغول ہو، کہتے ہو بڑا دکھ ہو رہا ہے، ہر آدمی جس کو دیکھو کتنے رن ہو گئے، آج کس سے تھا، آج کس سے تھی، یہ کیا بات ہوئی؟ جب غم ہے تو غم اختیار کرو نا، غم کی کوئی علامت نظر تو نہیں آتی۔ تو اس لیے یہ جو دعا ہے جو ہم عرض کر رہے ہیں، اور جو اقدامات ہم نے آپ سے بتائے، یہ توبہ، یہ اللہ کی طرف رجوع، یہ غم کے ساتھ۔ اگر غم نہیں ہو رہا تو بتکلف غم پیدا کرے، ان لوگوں کے حالات سوچے جن لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا۔ ہمارے گھر میں ایک دن بجلی نہیں ہوتی، ایک رات، اگلے دن شکایت کرتے پھرتے دوستوں سے کہ پوری رات بجلی نہیں تھی۔ وہ جس حال میں وہاں پڑے ہیں اس کا تصور کرو، غم پیدا ہو جائے گا۔ گھر نہیں، باہر نہیں، پانی نہیں، بجلی نہیں، کچھ بھی نہیں، اور بچے آنکھوں کے سامنے مارے جا رہے ہیں، بیوی آنکھوں کے سامنے ماری جا رہی ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تک غم نہیں پیدا ہوا، بتکلف اپنے اندر ان کے حالات کو سوچ کر غم پیدا کیجیے۔ اور میرے دوستو، اللہ کے راستے میں نکل کر دوسروں کو بھی اس پر آمادہ کیا جائے۔ جو آدمی نکل سکتا ہو وہ نکلے، نکل کر جس علاقے میں تشکیل ہو وہاں لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرے، توبہ پر لائے کہ اللہ پاک ہمیں اس عذاب کی شکل سے، دیکھو یہ مت سمجھنا کہ ان پر آیا ہوا ہے ہم تو ٹھیک ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سچی بات عرض کروں، ایک تو یہ کہ ایک کے بعد ایک کا نمبر آتا ہے، اور دوسری بات یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جو بھی پورے دین پر چلنے والا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو، مسلمان ملک میں ہو، غیر مسلمان ملک میں ہو، وہ بیچارہ بہت پریشان ہے۔ پورے دین پر، ہماری آپ کی طرح نہیں کہ اتنے دین پر چلتے ہیں کہ جہاں سے آگے ذرا سا بڑے نقصان ہوا تو فوراً واپس ہو جاتے ہیں، ہمارا دین وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی 20% دین، کوئی 25% دین، کوئی 50% دین، پورے دین پر نہیں ہے۔ جو پورے دین پر ہے وہ آج بھی بہت پریشان ہے۔ ایسے ایسے مسلمانوں کے ملک موجود ہیں، نام لینا اچھا نہیں لگتا، ایسے ایسے مسلمانوں کے ملک موجود ہیں جہاں اس اکیلے ملک میں اتنے علماء قید ہیں جتنے پوری دنیا میں مل کر نہیں۔ دین پر پورا چلنا آج بھی مشکل ہے۔ تو اس لیے عرض کر رہا ہوں یہ بات کہ یہ مت سمجھیے کہ ہم بچے ہوئے ہیں۔ ہاں،
وہ حالات ہم پر بھی آ سکتے ہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اگر ہم نے اللہ کو ناراض کیے رکھا۔ تو اس واسطے سب طرف پھر کر پھیل کر لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ توبہ پر آ جاؤ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سب کو عافیت کے ساتھ اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور جو لوگ ابھی سخت سخت پریشانی میں ہیں، سخت پریشانی میں ہیں، اللہ ان کے لیے عافیت والا نظام اس پریشانی سے نکلنے کا بنا دے۔ اللہم ربنا اللہم ربنا اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم يا ربنا نجنا نجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للظالمين اللهم ربنا ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اے اللہ اپنے فضل سے اللہ مسلمانوں پر آئے ہوئے ان حالات کو اچھے حالات سے بدل دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنی طرف سے اور ساری امت کی طرف سے اللہ توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لیجئے، ہماری توبہ پر ہم کو استقامت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں گناہوں کی زندگی سے باہر نکال دیجئے۔ اے اللہ اپنے فضل سے گناہوں کو ہماری نگاہوں میں مبغوض فرما دیجئے۔ اے اللہ گناہوں سے بچنا آسان فرما دیجئے، نیکیوں پر چلنا آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ وہ صفات ہمارے اندر پیدا کر دیجئے اللہ جن صفات سے آپ راضی ہوتے ہوں، اے اللہ ان صفات سے اللہ ہم کو دور کر دیجئے، وہ صفات ہمارے اندر سے نکال دیجئے جن کی وجہ سے آپ نے ہمارے حالات کو خراب کر دیا۔ اللہ ہم پر یہ دشمن مسلط کر دیا۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہ ہم پر ایسے قوم کو، ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیجیے جو ہم پر رحم نہ کرتے ہوں۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اے اللہ اپنے فضل سے اللہ جو شہداء ہیں ان کی شہادت کو قبول فرما۔ اے اللہ جو زخمی ہیں اللہ ان کو صحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم کو اپنے بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو سب سے پہلے اللہ اپنی طرف متوجہ فرما دے کہ اللہ ہم پر سے اور امت کے اوپر سے یہ حالات ختم ہو جائیں۔ اے اللہ اس کے علاوہ بھی جو لوگ جس قسم کی پریشانیوں میں ہیں، اے اللہ کوئی اولاد کے حوالے سے، کوئی مال رزق کے حوالے سے، کوئی کاروبار کے حوالے سے، کوئی مقدمات کے حوالے سے، اللہ جانے کون کون سے طریقوں سے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ ہر شخص کی، ہر مسلمان کی ساری پریشانیاں اللہ عافیت کے ساتھ دور فرما دے، سب کے مسئلوں کو حل فرما دے، مردوں عورتوں کے مسئلوں کو حل فرما دے، بوڑھے بچوں کے مسئلوں کو حل فرما دے، کالے گوروں کے مسئلوں کو حل فرما دے۔ اے اللہ کسی ایک کو بھی اللہ امت مسلمہ میں سے اے اللہ اب آزمائش میں مبتلا نہ فرما۔ اے اللہ جتنی قربانیاں ہو چکی ان کو قبول فرما لے، ان قربانیوں پر رکھ کر ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو اور اسلام کو بول بالا نصیب فرما۔ اے اللہ ان کو سربلند فرما۔ اے اللہ کفر کو اور باطل کو اللہ ذلیل و رسوا فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت ہے اللہ ان کو جلد ہدایت نصیب فرما۔ اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اللہ اپنی زمین کو اللہ جلد سے جلد ان سے پاک فرما۔ اے اللہ ائمہ کفر اور باطل کے سرغنے اے اللہ ان کو نشان عبرت بنا دے۔ اے اللہ ایسی عبرت کا نشان کہ پھر کسی کو مسلمانوں پر ظلم کرنے کی ہمت نہ پڑے۔ اے اللہ یہ سب کچھ تو اکیلے کر سکتا ہے۔ اے اللہ تیرے ارادے کا نام وجود ہے۔ اے اللہ تو ارادہ فرما لے۔ اے اللہ تیرے ارادے کے بعد لمبے چوڑے منصوبوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ اے اللہ تو ہماری اور دکھی لوگوں کی سب کی سن لے اور سن کر اچھے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ وہ تمام چیزیں خیر عطا فرما۔ اے اللہ جو خیریں آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اے اللہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے، اور اللہ جن چیزوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ ان سے ہمیں بھی پناہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ قبول فرما لیجئے۔
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رحمن. جزاكم الله خير. السلام علیکم.